پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ رسول عربی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین، تابعین، تبا تابعین کو صوفی نام سے کیوں نہیں پکارا گیا؟ تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابیت وہ مقام ہے، صحابیت وہ ڈگری ہے جو سب سے اعلیٰ ترین ہے. یعنی تمام انبیاء کے بعد، اللہ اور اس کے رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ صحابیت کا مقام ہے. ایک انسان اگر 70 جنم بھی لے لے، ہزاروں جنم لے کر بھی پیدا ہو جائے اس دور میں، تو وہ صحابی نہیں کہلا سکتا، اس کو ہم صحابی نہیں کہیں گے. کیونکہ صحابی کے لیے شرط کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ایمان کی آنکھ سے دیکھنا، ان کا موجود بظاہر موجود ہونا شرط ہے صحابیت کے لیے. تو ایک انسان 70 جنم لے کر بھی، چاہے وہ پوری زندگی بھی اگر عبادت میں گزار دے، ہر ایک لمحہ بھی عبادت میں گزار دے، تو اس مقام کو نہیں پا سکتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابیت وہ مقام ہے، صحابیت وہ درجہ رکھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابی صوفی ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی کون ہے؟ ارے وہ صوفی ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا، ہر صوفی صحابی نہیں ہے. ہر صحابہ کرام کیا ہے؟ صوفی ہے. لیکن ہر صوفی کیا نہیں ہے؟ ارے صحابی نہیں ہے. تو اس فرق کو سمجھنا ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ اس دور میں صوفی نام سے پکارا نہیں گیا، صوفی لفظ جو ہے مشہور نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صوفی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صوفی نہیں. جیسے میں نے اس سے پچھلے بیان میں آپ کو تصوف اور لفظ صوفی کے جو روٹ ورڈ تھے وہ میں نے بیان کیا، جس کے کئی معنی بھی نکلتے ہیں کہ یہ جو صوفی لفظ آیا کہاں سے. تو اس میں ایک جو لفظ میں نے بتایا وہ ہے مصطفیٰ، جس کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ مدعا یہ ہے کہ صوفی جو لفظ ہے وہ اس دور میں عام نہیں ہوا، مشہور نہیں ہوا، اس نام سے اسی لیے پکارا نہیں گیا. یا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جس نے گریجویشن کیا ہے، جس نے پوسٹ گریجویشن کیا ہے، جس نے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، جس نے ڈبل پی ایچ ڈی کر چکا ہے. اگر اس شخص سے میں پوچھوں کہ کیا آپ نے پوسٹ گریجویشن کیا ہے، تو کیا یہ سوال ویلڈ ہوگا؟ کیا میں اس سے ویلڈ کوشچن کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، ایک شخص پی ایچ ڈی کے مقام پہ، پروفیسر کے مقام پر، ڈاکٹریٹ کے مقام پر فائز ہے، اور میں اس سے سوال کرتا ہوں کیا آپ نے پوسٹ گریجویشن کیا، کیا آپ نے گریجویشن کیا؟ تو یہ سوال بے تکا ہوگا. کیا ہوگا؟ ارے بھائی ایک شخص جو گریجویٹ ہے، بظاہر ہے کہ اس نے 12th پاس کیا ہے، بظاہر ہے، یہ ظاہر صورت ہے کہ اس نے 10th پاس کیا ہے. تو بس مقام کا فرق ہے، ڈگری کا فرق ہے، لیول کا فرق ہے. تو اس لیول کو سمجھنا ہے. اسی لیے اس دور میں جو ہے صوفی لفظ سے پکارا نہیں گیا، مشہور نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ وہ لفظ مشہور نہیں ہوا. ارے بھائی اگر میں ایک منطقی سوال آپ سے کروں کہ اس دور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو بھی جو ہے عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث، مفسر ان ناموں سے پکارا گیا کیا؟ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان ناموں سے پکارا گیا؟ کسی کو بھی مفتی کہا گیا اس دور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے؟ آپ بتائیے مجھے، مفتی کہا گیا کیا؟
قاری کہا گیا کیا؟ عالم کہا گیا کیا؟ تو آپ کہیں گے کہ قرآن میں موجود ہے، لیکن وہ عام ہوا تھا کیا اس دور میں؟ قرآن میں تو موجود ہے، علم موجود ہے، عالم موجود ہے، حافظ موجود ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس دور میں موجود تھا کیا؟ اس دور میں وہ لفظ مشہور ہوا کیا؟ کسی کو مفسرین سے کہہ کر پکارا گیا کیا؟ کسی کو مفتی کہہ کر پکارا گیا کیا؟ کسی کو حافظ کہہ کر پکارا گیا کیا؟ حافظ قرآن ہوئے اس دور میں، لیکن مفتی ہوئے، محدثین ہوئے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک منطقی سوال تھا میرا، جبکہ اس سوال کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ باتیں، لیکن وہ مشہور نہیں ہوا وہ نام، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی ڈگری نہیں ہے، ان کا کوئی لیول نہیں ہے۔ ارے بھائی، مفتی اپنا مقام رکھتا ہے، عالم اپنا مقام رکھتا ہے، مدارس اپنا مقام رکھتا ہے، محدث اپنا مقام رکھتا ہے، مفسرین اپنا مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے نا، یہ شخصیات گزری ہے، باقاعدہ انہوں نے اس علم کے اندر ہنر حاصل کیا ہے، مہارت حاصل کی، تبھی تو اس مہارت، اس علم کے اندر، اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل رکھنے والے کو، جیسے حدیث کی فیلڈ میں مہارت حاصل رکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محدث کہتے ہیں۔ قرآن کی شرح لکھنے والے کو، تفسیر کرنے والے کو، اس کی ڈیٹیل لکھنے والے کو، اس کی اصطلاح لکھنے والے کو مفسرین کہتے ہیں، تفسیر لکھنے والے کو مفسرین کہتے ہیں۔ تو ان کا اپنا ایک مقام آیا نہیں آیا بعد کے دور میں، تابعی کے دور میں، تبا تابعی کے دور میں، اما تابعی کے دور میں، اور جو دور حاضرہ ہے اس میں ہم پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے؟ محدثین ہیں یا نہیں ہیں؟ مفسرین ہے یا نہیں ہیں؟ مفتیہ کرام ہے یا نہیں ہیں؟ علماء دین ہے یا نہیں ہیں؟ تو یہ الفاظ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو بہرکیف ایک منطقی سوال تھا میرا۔ تو آج ہم ان تمام ڈگری سے، مقام سے واقف ہے کہ عالم، مفتی وغیرہ جو ہے، ان کا دین میں کیا مقام ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا نام ہے، اور وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ ارے بھائی، بالفرض اگر میں اس دور میں صحابہ کرام کو پوچھوں کہ حدیث مرسل کیا ہے، حدیث مرفوع کیا ہے، حدیث موقوف کیا ہے، ارے ایک صحابی بھی اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ محدث نہیں ہے، وہ تو محدث کبیر ہے، محدث اعظم ہے۔ ہر صحابہ کیا ہے؟ محدث اعظم، ان سے تو حدیثیں نکلی ہیں۔ ارے وہ تو اس کا جز ہے، وہ تو اس کا پلر ہے، ان سے تو حدیثیں نکل رہی ہیں، کیونکہ حضور کے دیکھ کر ایمان لایا، سن کر ایمان لایا، باقاعدہ ان کو محسوس کیا، ان کو دیکھ کر ایمان لایا۔ ان کا ایمان تو وہ ایمان ہے جو دیکھ کر ایمان لایا گیا۔ تو بہرکیف میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر صحابہ کرام کو بھی اس دور میں اگر پوچھا جائے مثال کے طور پر کہ حدیث مرفوع کیا ہے، حدیث موقوف کیا ہے، یہ ایک عقلی بات ہے، کیا ہے؟ ایک میں امیجن کرنے بول رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں سمجھانا بات کو ہے، کیا ہے میرا جو سمجھانے کا جو مقصد، وہ مدعا ہے، وہ بات یہی ہے کہ اس دور میں جو تھا وہ لفظ مشہور نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا صوفی ہے، اور ان کے تمام صحابہ جو ہیں وہ صوفی ہے، لیکن صوفی صحابہ نہیں ہے۔ ہر صوفی صحابہ نہیں ہے، لیکن ہر صحابہ کیا ہے؟ صوفی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر خود سراپا سورج بن کر موجود تھے۔ تو کیا ہوا اس دور میں کہ تعلیمات جو تھی وہ روبرو تعلیمات تھی۔ اس دور میں جو قرآن کے جب شروعات کا دور تھا، آقا نامدار مدینہ تاجدار کا جو دور تھا، آپ حیات اٹھا کر دیکھیں گے تو اس دور میں کیا تھا کہ پتوں پر اس پر لکھا جاتا تھا، قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو جو بھی تعلیمات حاصل ہوتی تھی وہ روبرو بیٹھ کر حاصل ہوتی تھی۔ قرآنی شکل تھی کیا اس دور میں؟ نہیں تھی۔ حدیث کی کتابی کی شکل دی گئی کیا اس دور میں؟ وہ تو بعد میں ہوا نا۔ کئی محدثین نے اس کی قسمیں بیان کی کہ حدیث مرفوع کیا ہے، حدیث موقوف کیا ہے، حدیث منقطع کیا ہے، حدیث کی قسمیں کیا ہے، حسن حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، من گڑت حدیث کیا ہے، منقطع حدیث کیا ہے، مرسل حدیث کیا ہے۔ تو یہ جو قسمیں جو ہے بعد کے دور میں جو ہے اس کے اوپر اسٹڈی کی گئی، باقاعدہ ایک سلیبس بنایا گیا تاکہ جو آنے والے جو لوگ ہیں، آنے والا جو دور ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دین کا جو مشن تھا،
جو تعلیمات جو حق کی تعلیمات تھی وہ عام لوگوں تک بھی پہنچے، اسی لیے محدثین نے اس پر اوپر کام کیا، مفسرین نے اس کے اوپر کام کیا. تو آج جو کتابی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس، آج جو ہم انہی کتابوں کو پڑھ کر تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اور حق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہر دور تک جو صحیح علم پہنچانا یہ کس کا کام تھا؟ تو بعد کے آنے والے جو لوگ تھے، جس میں تابعین، تبا تابعین، اما تابعین شامل ہیں. اب آئیے ہم ایک حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں صحابیت کا مقام پتہ چل جائے کہ صحابیت کیا درجہ رکھتا ہے، کیا ڈگری ہے صحابیت کی. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا حال بارش کی طرح ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے. یعنی جیسے بارش کو کوئی بھی قطرہ کھیتی کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح اس امت کا کوئی بھی فرد امت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، خواہ اس کا تعلق خیر القرون سے ہو یا آخری زمانے سے. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی امت محمدیہ کا، نہ کہ صرف صحابہ کرام، امت محمدیہ، تبا تابعین، تابعین، اما تابعین، اس کے بعد جو جتنے بھی امت کے لوگ آئیں گے تا قیامت تک، وہ قیمتی ہے. کیا ہے؟ ارے وہ قیمتی رہے. اب اس کی کوئی دلیل تو ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے کہ اتنا کوئی قریب ہے جتنا میں قریب ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ تمہارے اور میرے بیچ 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت ان امتی اور میرے بیچ میں ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہو. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ آخری دور میں ایک امت آئے گی. وہ امت کون ہے؟ تو وہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کر انعام، اس سے بڑھ کر اعجاز، اس سے بڑھ کر کرم ہو ہی نہیں سکتا اس امتیوں کے لیے. کیا؟ اس امت محمدیہ کے لیے اس سے بڑھ کر انعام کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام نبی کیا دعا کر رہے ہیں اپنی حیات کے اندر. کہ آپ غور کرنا کہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو امت تھی انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. لیکن خود آدم علیہ السلام نے کون سا کلمہ پڑھا؟ تو آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے میں پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی امت نے کون سا کلمہ پڑھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام خود کون سا کلمہ ادا کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام خود پڑھتے ہیں، ان کی امت پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اور خود ہی موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوال جو ہے صرف کانوں تک نہیں، دل تک پہنچا ہوگا. مولا ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین.